وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ درس نمبر 476، آیت نمبر 45. آج کا موضوع کیا ہم ہی ظالم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے. اسی کے مطابق انبیاء جو خدا کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے. تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 45. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے ان پر اس کتاب میں لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر ہے. فمن تصدق به، پھر جس نے معاف کر دیا، یعنی قصاص نہ لیا، فہو کفارۃ له، تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن گیا. ومن لم يحکم بما انزل اللہ، اور جو اللہ کے حکم کے موافق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ ظالم ہیں. سامعین کرام، مضمون وہی ہے جو آیت نمبر 44 کا تھا، اور یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
قصاص کا تذکرہ کیا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا اجمالی طور پہ سارا تمہید کے طور پہ وہ میں نے سارا مضمون بیان کیا تھا کہ اللہ ہی کا حکم انسان کو اس کی معراج تک پہنچا سکتا ہے. یعنی اگر یہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے تو یہ اپنی زندگی کی معراج کو پالے گا. اگر یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے تو پھر یہ نقصان میں جائے گا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. بہرحال یہاں جو آپ نے پڑھا تو اس میں تو قصاص کا تذکرہ ہے کہ جان کے بدلے جان ہے. یعنی آپ پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کا قصاص لینے کا آپ کو قانونی حق ہے. انفرادی طور پہ نہیں ہے لیکن حکومت کی سطح پر، کیونکہ قانون یہ تو قانون الہی ہے نا، تو قانون کو آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. آپ جو ادارہ ہے قانون نافذ کرنے کا اس میں آپ اپیل کریں گے کہ مجھے انصاف دلوایا جائے. مثال کے طور پہ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. ایک اعرابی سردار تھا، کسی جگہ کا حاکم تھا، بادشاہ ہوگا یا حاکم ہوگا، حج کو آیا ہوا تھا. اس نے یعنی طواف کے دوران اس کی جو عبا تھی اس کے نیچے ایک دیہاتی کا پاؤں آ گیا، وہ ذرا کھینچ لی گئی تو اس نے غصے میں اس اعرابی کو، اس بدو کو تھپڑ دے مارا. تو اس نے پھر امیر المومنین کی جو عدالت تھی اس میں دعویٰ دائر کیا کہ فلاں شخص نے میرے تھپڑ مارا ہے. تو دونوں بلائے گئے اور اس کو قصاص دلوایا گیا. تو یہ تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو آپ اگر بدلہ لینا ہے تو آپ خود نہ لیں. بدلہ لیں گی اسلامی عدالت یا امیر المومنین یا جو بھی قاضی کی عدالت جس میں یہ، تو بہرحال قانون کو ہاتھ میں لینا منع ہے. سامعین کرام، تو یہاں بھی یہ آخر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک تو اس میں معاف کر دینے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، جس نے معاف کر دیا، یعنی بدلے کا حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو یعنی آمادہ کر رہے ہیں کہ تم معاف کر دو. اقرب للتقوی، یہ زیادہ تقوی کے قریب ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ انعام کا بھی وعدہ کہ میں تمہارے گناہ کو معاف کر دوں گا. وہو کفارہ، یہ تمہارے لیے کفارہ، تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے بھی قانون الہی کے مطابق فیصلہ نہ کیا، زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہ گزاری. دیکھیں اس آیت کو بڑا کوٹ بھی کیا جاتا ہے لیکن ہم ایسا نہیں اس کو اپنے اوپر لیتے. اب یہ آیت موجود ہے لیکن ہم تو اللہ کے فیصلوں کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کا یہ فیصلہ ہے، حکم ہے کہ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. قرآن میں آیت لکھی ہوئی ہے کہ میں نے کسی بھی رسول کو نہیں بھجوایا لیکن اس لیے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کی اطاعت کی جائے. یہ اللہ کا حکم ہے. کیا ہم رسول کی اطاعت کو ہم نے قبول کر لیا ہے؟ کیا ہماری زندگی رسول کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہے؟ نہیں ہے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں، یہ تو دیکھیں ہمارا تو بہت ہی برا حال ہے. اگر آپ اس کو محسوس کریں اور کرنا بھی چاہیے، نہیں کریں گے تو وہ پھر آپ نقصان میں رہیں گے. یعنی ایک شخص دیکھیں، یہ ایسی بات ہے کہ ایک شخص نقصان کا سودا کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ دنیا کی مثال ایسی ہے نا کہ یہ ایک شاپنگ پلازا ہے. اس میں اگر آپ یعنی ایک نقصان کا سودا کر رہے ہیں اور یعنی یہاں اصل مال بھی ملتا ہے اور فیک مال بھی مل رہا ہے اور اصل مال بھی مل رہا ہے.
جنت بھی یہاں بک رہی ہے اور دوزخ بھی یہاں کے لوگ اپنے آپ کو دوزخ کا خریدار بھی بنا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا شاپنگ مال ہے ایک، اس میں لوگ مختلف سودے کر رہے ہیں۔ عام طور پہ لوگ دوزخ کو خرید رہے ہیں، آگ کو خرید رہے ہیں۔ فما اصبرہم علی النار کے الفاظ ہیں۔ بھئی کتنا کیا ہی خراب فیصلہ ہے، کس طرح یہ آگ پر راضی ہو گئے۔ فما اصبرہم علی النار، آگ کو خرید رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو تو مہلت ہے۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ آپ نقصان سے بچ جائیں۔ نقصان دنیا میں آگے آپ کو فائدے کا سودا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائدے کے لیے بھجوایا ہے۔ نقصان کے لیے یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نقصان کے لیے نہیں بنایا ہے۔ بہت عظیم شان مرتبہ، رتبہ، نعمت اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہتا ہے، اور تمام اسباب اور مواقع اللہ تعالیٰ نے اس کو مہیا کر دی ہیں۔ ظاہری نعمتیں بھی تمام کر دی ہیں اور باطنی نعمتیں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ قرآن ہے، رسول کی ذات ہے، رسول کا اسوہ حسنہ ہے، اچھے لوگ موجود ہیں، ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کو یعنی اللہ کے جو مقصد تخلیق ہے اس کو اگر آپ نظر انداز کر دیں، اور وہ دنیا نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے فائدے کے لیے نہیں بنایا ہے، نہ یہ مقصود انسان ہے۔ دنیا، محض دنیا کے پیچھے دوڑنا یہ کوئی سودا ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک پگھلتی ہوئی برف کا آپ سودا کر لیں، بہت بڑا ٹکڑا، گرمی کا موسم ہے، آپ برف کے ایک یعنی 500 kg کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو آپ پسند کر لیتے ہیں، آپ گھر میں لے آتے ہیں، لیکن وہ تو ختم ہونے والی چیز ہے، 1 دن رہے گا، 2 دن رہے گا، آخر ختم ہو جائے گا۔ یہ پہاڑوں پہ برف پڑتی ہے، کتنے اچھے لگتے ہیں، بعض لوگ جاتے ہیں سیر سپاٹے بہرحال، تو برف تو آخر ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی جو بعض پہاڑی علاقے ہیں نا، اس میں چند مہینوں تک رہتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والی چیز ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ باقی رہے گا۔ اللہ کی رضا کا بھی آپ سودا کر سکتے ہیں دنیا میں آ کے، اور کرنا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، رؤوف شفیق ہے، مہربان ہے، رؤوف بالعباد۔ تو آخرت کے سودے کے لیے آپ کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے۔ آخرت کی نعمت، آخرت میں کیا ہے؟ جنت۔ وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، فریق فی الجنت وفریق فی السعیر۔ 2 آیت میں نے فی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، یا تو شدید عذاب ہوگا آپ کو میں کہہ رہا ہوں، ذرا دیکھ لیں آپ کس درجے میں فٹ آتے ہیں۔ 2 درجے ہیں، یا تو آپ کی بخشش کر دے گا اللہ تعالیٰ، یا آپ کو شدید عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، یا بخشش ہوگی اللہ کی، اور بخشش کن لوگوں کی ہے یہ بھی آپ کو نوٹ کرنا چاہیے۔ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، ان کے لیے بخشش ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے اگر کوئی گناہ ہوتے ہیں تو دنیا ہی میں کفارہ ہو جائے گا، جیسے کہ گزشتہ یہ ابھی ہم نے پڑھا نا، فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، جس نے معاف کر دیا تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو بخشش آپ دیکھ لیں، آپ اپنا احتساب کریں کہ میں اللہ کی بخشش کے کام کر رہا ہوں۔ بخشش کے کام ہوتے ہیں، عذاب، اگر آپ عذاب کے بھی کام ہوتے ہیں، یا تو آپ اللہ تعالیٰ کا غصہ کما رہے ہیں دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے،
یا تو اب اللہ کا غصہ کما رہے ہیں. فباؤ بغضب من اللہ، انہوں نے کما لیا اللہ کا غصہ. دیکھیں زیادہ میں آپ کو زیادہ الجھاؤں گا نہیں. دنیا میں آ کے میں یا آپ یا تو اللہ کی رضاؤں کا سودا کر رہے ہیں یا اللہ کے غضب کو خرید رہے ہیں. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو آپ ظالم ہیں، آپ ہی ظالم ہیں، اور آپ پہ اللہ کا غضب اور غصہ ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، کیونکہ رضا الہی آپ کی منزل نہ ہی منزل ہے نہ آپ چاہتے ہیں. ہم سب لوگ اللہ کے غصے کو دعوت دے رہے ہیں، زندگی ایسی گزار رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوگا، غصہ ہوگا. اور خاتون خانہ یا اس کا میاں آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پہ کہ ایک خاتون ہے، خاتون خانہ ہے، بیوی ہے، شوہر سے ناراض ہے، بنا کسی شرعی سبب کے، اور وہ شوہر اسے بلاتا ہے، وہ نہیں آتی. حدیث صحیح حدیث ہے کہ وہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. اب یہ تو ہمارا عام خواتین کا یہی مسئلہ ہے، ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں، کسی بھی بات کو ایشو بنا لیں آپ. دیکھیں بندگی رب اگر آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ احتیاط کا دامن، آپ کا دامن تقویٰ سے خالی ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں. آپ اگر اپنے زندگی کے مقصد سے غافل ہیں اور احکامات الہی کی آپ کی نظر میں پرکاہ حیثیت نہیں ہے تو آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. آپ خواہ شوہر ہو یا بیوی ہو، جو بھی ہو. فاولئک هم الظالمون، کیونکہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے، اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزار رہے، تو آپ ظالم ہیں. اور ظالم اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی پر ظلم آپ کر نہیں سکتے، کسی کو آپ نقصان. فلن یضر اللہ شیئا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ کو تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تم اس کو نہ پکارو. لولا دعاؤکم، غیر کو پکارو اور اللہ کو نہ پکارو. آج تو ہم غیر کو پکار رہے ہیں. یا بے ایمانی تیرا اسرا، ہے دنیا، ہے دنیا، ہے دنیا. دنیا کی پکار ہے ہماری. آپ دیکھ لیں، لم یرد الا الحیات الدنیا فاعرض عمن تولى عن ذکر ولم یرد الا الحیات. آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے، رحمت کی نظر ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. تو جو ایسا شخص ہے اس کو احکامات الہی کی پرواہ نہیں ہوگی. دیکھیں یہ آیات جو آ رہی ہیں نا، یہ عام طور پہ بہت سے لوگ کوٹ کرتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. لیکن بات یہ ہے، جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں، کہ آپ اس کا دائرہ محدود کر دیتے ہیں، کہ اپنے آپ کو اس سے نکال دیتے ہیں. حالانکہ ہم سب کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں. ہم سب من حیث القوم. آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا راستہ کیا ہے. ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. ہمارا ایمان ہے دنیا پر، دنیا کے فائدے پر، اور دنیا کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں. ابھی ہم نے پڑھی تھی نا آیت اسی سورہ میں، فلا یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر انہم لن یضروا اللہ شیئا. اے نبی، جو لوگ اللہ کی یاد کو بھلا کر، یاد الہی سے غافل ہو کے دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں،
وہ تو انکار کی زندگی ہے، ان کے لیے آپ رنجیدہ نہ ہوں، یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فلن یضر اللہ شیئا لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، ہم کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کو، میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ قرآن کے آئینے میں آپ اپنی تصویر دیکھیں، آپ کی تصویر کیا ہے، آپ کی منزل کیا ہے۔ ہماری منزل تو دنیا ہے، اس بات میں تو میرے خیال سے کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہماری منزل دنیا ہے، غیر اللہ ہماری منزل ہے۔ آپ اپنے خوابوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، تمام امیدیں آپ نے مادے سے لگائی ہوئی ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ دنیا سے آپ نے اپنی امیدیں وابستہ کر لی۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے، ہم لوگ ہی کافر بن گئے ہیں عملی طور پہ، زبانی طور پہ نہیں۔ زبانی طور پہ تو آپ بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت قبول ہے لیکن عمل قبول نہیں ہے۔ عمل کو اسلام کے مطابق عمل کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو دیکھیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، دیکھیں اس کو یعنی ایک وسیع تناظر میں لیں، اپنے لیے لیں۔ آپ کیا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا رہی ہیں یا نہیں؟ اللہ عام طور پہ تو دیکھیں آج مرد ہیں یا عورت ہیں، جو بھی ہیں، اللہ کے حکم کی ان کو پرواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، بالکل ذرہ برابر اہمیت نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں، یہ کافر ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ نافرمان ہیں۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی دیکھیں انسان مفاد پرست ہے، انسان اپنے آپ کو نقصان میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا نقصان ہو آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ نے 5,000 کا سودا کیا، نہیں مطلب 100 کم 5,000 کا یا 200 کم، یعنی 4,800 روپے کا سودا کیا۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کا بٹوا بھرا ہوا ہے، لیکن دکاندار کو آپ نے 5,000 کا نوٹ دیا، اس نے اب آپ انتظار میں رہیں گے کہ کب مجھے یہ 200 روپے واپس کرے۔ آپ کا بٹوا بھرا ہوا ہے، آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن 200 روپے کا نقصان آپ نہیں برداشت کریں گے۔ عام طور پہ یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض وقت وہ آج کل یعنی 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، 10 روپے 5 روپے اس کے لیے بعض کاؤنٹروں پہ کوئی ٹافی رکھی ہوتی ہے 5 روپے والی، یعنی وہ کوائن نہیں ہوتا ان کے پاس، یا نوٹ تو آج کل ختم ہو گئے، تو وہ پھر وہ دے دیتے ہیں، وہ ٹافی دے دیتے ہیں۔ وہ بعض اوقات لوگ اس سے جھگڑتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو نہیں چاہیے، ہمیں تم پیسے دو، کوائن دو، ورنہ ہم نہیں کریں گے۔ ایسے یعنی ہوتا ہے۔ تو نقصان کا سودا انسان نہیں کرتا۔ کبھی آپ سے کسی نے، یا آپ کسی سے، میں مثال کے طور پہ یہ بات کروں کہ آپ کسی کو ایک 5,000 کا نوٹ دیں، پرانا بوسیدہ، اور کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ یہ نوٹ پرانا ہو گیا ہے، مجھے 1,000 کا تم اس کے بدلے 1,000 کا نوٹ دے دو، فریش، بالکل نیا کڑکتا ہوا؟ کیا ایسا کبھی آپ نے کیا ہے؟ کیا آپ کبھی ایسا کر سکتے ہیں کہ 5,000 کا نوٹ جو کہ استعمال ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن بوسیدہ ہو گیا ہے، پرانا ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں،
آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ کسی کو آپ کہ بھئی یہ 5,000 کا نوٹ لے لو اور 1,000 مجھے دے دو، کڑکتا ہوا نوٹ؟ کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں، انسان فائدے کا سودا کرتا ہے، نقصان کا سودا نہیں کرتا۔ یہ کیسی ہماری عقل ہے جو ہم نے اپنے دنیا میں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے فائدے کے سودے کے لیے بھجوایا ہے، اور یہ جو ہے یعنی دنیا کے فائدے کو اس نے آخرت کے فائدے پر قربان کر دیا ہے۔ یہ ہماری بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ تو عام طور پہ تو یہی ہے کہ ہم حکم الہی کے پابند نہیں ہیں، ہم زندگی مرضی سے گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے۔ آپ کی میری مرضی ہے، میری خواہش، آپ کتنی میں کی رٹ لگاتے رہتے۔ لیکن یہ ایک بہت یعنی نقصان کا سودا ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، پچھلی آیت میں تھا نا 44 میں، کہ تم میری احکامات کے عوض حقیر مفاد کو مت لیا کرو۔ دنیا جو بھی ہے، جتنی بھی ہے، یہ حقیر ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ تو لیکن ہم کر رہے ہیں ایسا۔ تو بہرحال یہ دیکھنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہر انسان دیکھیں، اصل میں تو بات یہ ہے، آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں، تو دراصل یہ ہے کہ ہماری آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ یعنی جو زندگی شروع ہونے والی ہے موت کے بعد کی، جب ہم مر جائیں گے ایک نئی زندگی شروع ہوگی، اس پر قطعاً ہمارا کوئی 1% بھی ایمان نہیں ہے۔ مردے کو آپ پہنچا دیتے ہیں قبر میں مٹی ڈال کے، پھر وہی دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، انسان کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے۔ ہمیں تو اس کا کوئی خیال نہیں ہے، ہم تو آگ بھجوا رہے ہیں۔ پرائے مال کھا لیا، دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، خیانت کی، وعدہ خلافی کی، یہ سارے آگ ہیں۔ اعمال ہمارے اعمال دراصل آگ ہیں، آگ میں ہم پڑ گئے ہیں اور ہم آگ پر خوش ہیں، ہمیں یقین تو نہیں آتا کہ آگ ہے۔ تو بہرحال یہ ذرا سوچ سمجھ کے قدم بڑھانا ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے ان پر اس کتاب میں لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والعین والاذن بالاذن، کان کو کہتے ہیں، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بدلہ،
فمن تصدق به فهو کفارۃ لہ، جس نے معاف کر دیا تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی اللہ کے حکم کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، وہی تو ظالم ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے۔ لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔